جی اور ایک لفظ کی اصلاح کر دوں، یہ ترجمہ ہے، جو ہم اردو والے بولتے ہیں ترجمہ، جیم پر پیش، یہ غلط ہے۔ اس کا اصل تلفظ عربی میں ترجمہ، اس کا وزن ہے فعللہ، فعللہ کے وزن پر ترجمہ، جیم پر زبر ہے اس کا صحیح تلفظ۔ تو جن 6 واقعات کا تاریخ میں ذکر ہے، پہلا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام بانی مسجد اقصی کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد پیش آیا کہ بیت المقدس کے حاکم نے، یہ بیت المقدس بھی پڑھ سکتے ہیں، بیت المقدس، مقدس بھی اور مقدس بھی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اور بدعملی اختیار کر لی تو مصر کا ایک بادشاہ اس پر چڑھ آیا اور بیت المقدس کا سامان سونے چاندی کو لوٹ کر لے گیا، مگر شہر اور مسجد کو منہدم نہیں کیا۔ یہ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ اس سے تقریباً 400 سال بعد کا ہے کہ بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی اور باقیوں میں نااتفاقی اور باہمی جھگڑے ہونے لگے۔ اس کی نحوست سے پھر مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور کسی قدر شہر اور مسجد کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا، پھر ان کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ تیسرا واقعہ اس کے چند سال بعد جب بخت نصر شاہ بابل نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور شہر کو فتح کر کے بہت سامان لوٹ لیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا، اور پہلے بادشاہ کے خاندان کے ایک فرد کو اپنے قائم مقام کی حیثیت سے اس شہر کا حاکم بنا دیا۔ چوتھا واقعہ اس نئے بادشاہ نے جو بت پرست اور بدعمل تھا، بخت نصر سے بغاوت کی تو بخت نصر دوبارہ چڑھ آیا اور کشت و خون اور قتل و غارت کی کوئی حد نہ رہی، شہر میں آگ لگا کر میدان کر دیا۔ یہ حادثہ تعمیر مسجد سے تقریباً 415 سال کے بعد پیش آیا۔ اس کے بعد یہود یہاں سے جلاوطن ہو کر بابل چلے گئے، جہاں نہایت ذلت و خواری سے رہتے ہوئے 70 سال گزر گئے۔ اس کے بعد شاہ ایران نے شاہ بابل پر چڑھائی کر کے بابل فتح کر لیا۔ پھر شاہ ایران کو ان جلاوطن یہودیوں پر رحم آیا اور ان کو واپس ملک شام میں پہنچا دیا اور ان کا لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا۔ اب یہود اپنے اعمال بد اور معاصی سے تائب ہو چکے تھے، یہاں نئے سرے سے آباد ہوئے تو شاہ ایران کے تعاون سے پھر مسجد اقصی کو سابق نمونے کے مطابق بنا دیا۔ پانچواں واقعہ یہ پیش آیا کہ جب یہود کو یہاں اطمینان اور آسودگی دوبارہ حاصل ہو گئی تو اپنے ماضی کو بھول گئے اور پھر بدکاری اور بدعمالی میں منہمک ہو گئے، تو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے 170 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ جس بادشاہ نے انطاکیہ آباد کیا تھا، اس نے چڑھائی کر دی اور 40,000 یہودیوں کو قتل کیا، 40,000 کو قیدی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور مسجد کی بھی بہت بے حرمتی کی، مگر عمارت مسجد کی بچ گئی۔ مگر پھر اس بادشاہ کے جانشینوں نے شہر اور مسجد کو بالکل میدان کر دیا اور اس سے کچھ عرصے کے بعد بیت المقدس پر سلاطین روم کی حکومت ہو گئی، روم کے بادشاہوں کی۔ انہوں نے مسجد کو پھر درست کیا اور اس کے 8 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چھٹا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صعود یعنی آسمان پر اٹھائے جانے اور رفع جسمانی کے 40 برس بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ یہودیوں نے اپنے حکمران سلاطین روم سے بغاوت اختیار کر لی۔ رومیوں نے پھر شہر اور مسجد کو تباہ کر کے وہی حالت بنا دی جو پہلے تھی۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام تیتس تھا، جو نہ یہودی تھا نہ نصرانی، کیونکہ اس کے بہت زور کے بعد قسطنطین اول عیسائی ہوا ہے، اور اس کے بعد سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ مسجد ویران پڑی رہی، یہاں تک کہ آپ نے اس کی تعمیر کرائی۔ یہ 6 واقعات تفسیر بیان القرآن میں
بحوالے تفسیر حقانی لکھے گئے ہیں۔ اب یہ بات کہ قرآن کریم نے جن دو واقعوں کا ذکر کیا ہے وہ ان میں سے کون سے ہیں، اس کی قطعی یقین تو مشکل ہے، قطعی تعین تو مشکل ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ ان میں سے جو واقعات زیادہ سنگین اور بڑے ہیں، جن میں یہود کی شرارتیں بھی زیادہ ہوئی اور سزا بھی سخت ملی، ان پر محمول کیا جائے، اور وہ چوتھا اور چھٹا واقعہ ہے۔ چوتھا اور چھٹا تفسیر قرطبی میں یہاں ایک طویل حدیث مرفوع بروایت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی ہے، اس سے بھی اس کی تعین ہوتی ہے کہ ان دو واقعوں سے مراد چوتھا اور چھٹا واقعہ ہے۔ اس طویل حدیث کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے لیے سونے، چاندی اور جواہرات، یاقوت اور زمرد سے بنایا تھا۔ اور اس طرح کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو حق تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا۔ جنات نے یہ تمام جواہرات اور سونے چاندی جمع کر کے ان سے مسجد بنائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے عرض کیا کہ پھر بیت المقدس سے یہ سونا، چاندی اور جواہرات کہاں اور کس طرح گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا جو مجوسی تھا۔ اس نے 700 برس بیت المقدس پر حکومت کی، 700 برس۔ اور قرآن کریم میں آیت فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ سے یہی واقعہ مراد ہے۔ بخت نصر کا لشکر مسجد قدس میں داخل ہوا، مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچوں کو قید کیا، اور بیت المقدس کے تمام اموال اور سونے، چاندی، جواہرات کو 1,70,000 گاڑیوں میں 1,70,000 گاڑیوں میں بھر کر لے گیا اور اپنے ملک بابل میں رکھ لیا، اور 100 برس تک ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح کی بامشقت خدمت ذلت کے ساتھ ان سے لیتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس کے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا، جس نے بابل کو فتح کیا اور باقی ماندہ بنی اسرائیل کو بخت نصر کی قید سے آزاد کرایا۔ جتنے اموال وہ بیت المقدس سے لایا تھا وہ سب واپس بیت المقدس میں پہنچا دیے، اور پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اگر تم پھر نافرمانی اور گناہوں کی طرف لوٹ جاؤ گے تو ہم بھی پھر قتل و قید کا عذاب تم پر لوٹا دیں گے۔ آیت قرآن عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا سے یہی مراد ہے۔ اور پھر جب بنی اسرائیل بیت المقدس میں لوٹ آئے اور سب اموال و سامان بھی قبضے میں آ گیا تو پھر معاصی اور بدعمالیوں کی طرف لوٹ گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر شاہ روم قیصر کو مسلط کر دیا۔ آیت فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ سے یہی مراد ہے۔ شاہ روم نے ان لوگوں سے بری اور بحری دونوں راستوں پر جنگ کی اور بہت سے لوگوں کو قتل اور قید کیا، اور پھر تمام ان اموال بیت المقدس کو 1,70,000 گاڑیوں پر لاد کر لے گیا اور اپنے کنیسۃ الذہب میں رکھ دیا۔ یہ سب اموال ابھی تک وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے، یہاں تک کہ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کو بیت المقدس میں 1,70,000 کشتیوں میں واپس لائیں گے، اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو جمع کر دیں گے۔ اور امام مہدی ہے، یہ ہم جو مہدی کہتے ہیں یہ غلط میم کے زیر کے ساتھ، یہ زبر کے ساتھ ہے مہدی۔ یہ رواہ القرطبی بھی تفسیری، یعنی امام قرطبی نے اپنے تفسیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ بیان القرآن میں ہے کہ 2 واقعے جن کا ذکر قرآن میں آیا، اس سے مراد 2 شریعتوں کی مخالفت ہے۔ پہلے شریعت موسوی کی مخالفت، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد شریعت عیسویہ کی مخالفت ہے۔ اس طرح پہلی مخالفت میں وہ سب واقعات درج ہو سکتے ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ واقعات کی تفسیر کے بعد آیت مذکورہ کی تفسیر آگے ہے۔